بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل گزشتہ مجلس میں نے آیت نمبر 4 کا درس دیا. ان 4 آیتوں میں اللہ جل شانہ نے قیامت کا بیان کیا. پہلے قیامت کے بعد انسان کا گلہ شکوہ کیا کہ انسان کو ہم نے سمجھایا کہ تم نے ہمارے پاس پیش ہونا ہے. قریب وقت ہے کہ وہ اتنی ہولناک گھڑی آنے والی ہے. ہمارے اس بیان سے جو ہم پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں انہیں تو بطریق اولا، اور جو نہیں ایمان رکھنے والے انہیں بھی ایمان لا کر اس بات کا خوف اور سوچ پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اس گھڑی میں سارے حاضر ہونے والے ہیں، اور ہمارے پاس اگر اس کی تیاری نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا. لیکن انسانوں میں بعض ایسے حال میں پہنچ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس آیت سے، اللہ کے بیان سے متاثر ہونے کے بجائے انہوں نے اس عقیدے کا، اس فکر کا، اس سوچ کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی دشمنی مول لے لی، اللہ والوں سے ٹکر لے لی، قرآن کریم سے ٹکر لے لی، دین اور شریعت کا مقابلے میں لگ گئے، شیطان کے دوست بن گئے، شیطان کی پیروی کرنے والے بن گئے. اس 4تھی آیت میں گویا کہ خدا تعالی نے شکوہ کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے بیان سے، جو آخرت کا بیان ہے، اس سے اثر نہیں لیتے، اثر لینے کے بجائے برعکس ہو گئے ہیں،
ہم پھر انہیں سزا کیا دیتے ہیں؟ چوتھی آیت میں فرمایا جب وہ یہی محنت کرتے ہیں تو پھر ان کا نتیجہ، ان کو سزا یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں شیطان کا دوست لکھ ہی دیتے ہیں، شیطان کا متبع اور پیروی کرنے والا اس کے حوالے ہوا لکھ دیتے ہیں، جو شیطان اس کو چاہے وہی اس سے کروائے، اس کو خپتی بنا کے اس کو جہنم کے کاموں میں رات دن محنت کرنے والا رات دن اسی کی طرح متوجہ بنا دیتا ہے اور نیکی کے کاموں سے اس کو بالکل دور رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بیان فرمایا جو میں نے آج تلاوت کی 5ویں آیت، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا قیامت کا بیان سننے کے بعد بجائے اس سے اثر لیتے بلکہ اس کے مخالف اتنی سخت محنت میں لگ گئے کہ رات دن اس میں مگن ہو گئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے آیت پر، ہمارے اس آخرت کے بیان پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم نہیں اٹھیں گے، ختم ہو جائیں گے، بس یہی جان ہے، جیسے کفار کا نظریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اگر ان کا کم از کم یہ عقیدہ ہوتا کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کم از کم یہ عقیدہ ہوتا تو پھر بھی وہ کچھ سوچ و فکر میں پڑتے کہ اتنی سخت گھڑی آنے والی ہے اور ہم نے وہاں حاضر ہونا تو ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کوئی سوچ فکر کرے تو وہ کم از کم عمل نہ کر سکتے، تو اس پر وہ شرمندہ ہوتے، مقابلہ نہ کرتے۔ یہ جو سرکشی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کو مانتے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اللہ نے پھر اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے دلائل پیش کیا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو، اے مسلم لوگو، اے کافر لوگو، اے منافق لوگو، جنو، سارے مکلف لوگو، تمہیں اگر شک ہے من البعث، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، یہ بعث مصدر مبعوث کے معنی میں ہے، مصدر مجہول ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے والے عقیدے میں اگر تمہیں شک ہے تو پھر اپنی پیدائش میں غور کرو۔ ہم نے تمہیں کہاں ذرات سے پیدا کیا، انا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کرنے کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے ابا آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا جثہ بنایا گیا، پھر اس میں ہم نے اپنی قدرت سے روح ڈالا اور وہ زندہ ہو گئے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، باب القدر مشکاۃ شریف میں ہے، جب نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس پر مٹی ڈالو، فرشتہ اس میں مٹی ڈالتا ہے، مٹی سے پیدا کیا۔ تیسرا معنی اس کا مٹی سے پیدا کرنے کا یہ ہے کہ جو نطفہ پیدا ہوا ہے وہ مٹی کی چیزیں استعمال کرنے سے پیدا ہوا ہے، کھانے سے، پینے سے، پھل فروٹ وغیرہ، اناج، غلے، غذائیں، دوائیاں، یہ ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں اسی سے، اور یہ زمین سے نکلتی ہیں، اس سے نطفہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو مٹی سے ایک پیدا کرنے کا معنی ہے کہ تمہارا ابا آدم مٹی سے پیدا ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہوا کہ جن غذاؤں سے نطفہ پیدا ہوا وہ غذائیں مٹی سے ہوئی۔ تیسرا یہ ہے کہ تمہارے پیدا کرنے میں مٹی کو اللہ نے شامل کیا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں اور وہ کہتے ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بازو پر، پاؤں پر انگلی مارتے تھے، مٹی دے، دیکھو ہم مٹی کے بنے ہوئے، ہمارے اندر مٹی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلے اپنے اس اصل میں غور کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، بے حس بے جان، جس میں کوئی کسی قسم کا روح کا احتمال بھی نہیں، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے دلائل پیش کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجالس میں میں اس کو ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے اور ہمارے درس کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو سننے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔